لوگوں کو ابھی دیکھنے کے لیے اسکرین پر ملے گی، جس میں آپ لوگ یہ دیکھیں گے کہ سانسد اقرا حسن نے کس طریقے سے اپنے سر پہ دوپٹہ رکھ رکھا ہے، اور یہ اس کا عمل اور دیگر عورتوں کے لیے جو ہے نصیحت ہے۔ دوستو، آج کل خواتین اسلام اور آج کل عورتیں پردے سے دور ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور عورتوں میں پردے کا لحاظ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارے گھروں میں بے حیائی پیدا ہوتی جا رہی ہے، ہمارے گھروں میں پردے کا وقار اٹھتا چلا جا رہا ہے، جبکہ یہ پردہ عورت کی شان ہے، عورت کی عزت ہے، عورت کی بان ہے۔ اس لیے عورتوں کو پردے کو لازم پکڑ لینا چاہیے۔ دوستو، جو عورتیں پردہ کرتی ہیں، اپنے سروں پر دوپٹہ رکھتی ہیں، عزیز ساتھیوں، ان عورتوں کی سماج میں بہت عزت ہوا کرتی ہے، اور جو عورتیں سروں پر دوپٹہ نہیں رکھتی انہیں لوگ جو ہے الگ الگ طریقے سے ان پر جو ہے بھدی کمنٹس کرتے ہیں، اور انہیں غلط کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے انسانیت کا مذاق بنا رکھا ہے۔ اور یہ پردے کا جو کلچر ہے ہمارے گھروں سے اٹھتا چلا جا رہا ہے، ہمارے گھروں کی عورتیں پردے کو چھوڑتی چلی جا رہی ہیں، جبکہ آیا ہے کہ پردہ جو ہے عورت کے لیے حسن ہے۔ دوستو، عورت کو اپنے سر پہ دوپٹہ رکھنا چاہیے، اس لیے کہ جو عورت سر پہ دوپٹہ نہیں رکھتی ہے وہ کوئی بھی کام کرے تو اس کام میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ جیسے کہ وہ کھانا بنائے گی تو کھانے میں برکت نہیں ہوگی، اگر وہ کوئی بھی عمل کرے گی تو اس میں برکت نہیں ہوگی۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ جس گھر کی عورتیں پردہ نہیں کرتی ہیں ان کے شوہر کماتے کماتے تھک جائیں گے، لیکن ان کے شوہروں کی کمائی میں برکتیں نہیں ہوں گی۔ تو معلوم چلا کہ عورت کے لیے پردہ بہت زیادہ ضروری ہے، اس سے عورت کا جو ہے وقار بڑھتا ہے۔ پردہ کرنا ضروری ہے۔ دوستو، پردے کے اندر ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ عورت کا چہرہ چھپا ہوا رہتا ہے، جس پر سے غیر محرم کی، غیر لوگوں کی نگاہیں نہیں پڑتی، جو ہے غلط سمجھتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ مردوں نے ہمیں قید کر کے رکھ دیا ہے، ہم کوئی کام نہیں کر سکتے، ہم پڑھ نہیں سکتے، ہم کسی فیکٹری میں کام نہیں کر سکتے، ہم کسی آفس میں کام نہیں کر سکتے اگر یہ پردہ کریں گے۔ جبکہ دوستو، اقرا حسن ایک MP ہے، سب لوگ جانتے ہیں، لیکن دوپٹے کا یہ انداز ہے کہ وہ سانسد میں بھی کھڑی ہوتی ہیں تو اس کے سر سے دوپٹہ نہیں گرتا ہے۔ یہ ہماری ماں بہنوں کو سمجھاتا ہے کہ انہیں اپنے سر پہ ہر حال میں دوپٹہ رکھنا ضروری ہے۔ دوپٹہ آپ کی عزت بڑھاتا ہے، دوپٹہ آپ کا وقار بناتا ہے۔ ایسے ہی ہماری ماں بہنوں کو چاہیے ہمارے گھروں میں کہ وہ پردے کا لحاظ کریں، دوپٹہ اپنے سر پر رکھیں، ایسے لباس نہ پہنیں جس سے کہ جسم کی رنگت چمکے، ایسا لباس نہ پہنیں جس سے کہ جسم کی رنگت ظاہر ہو اور دیکھنے والے کو ایک حیا، ایک شرم محسوس ہو۔ اس لیے کہ فرمایا گیا ہے کہ حیا جو ہے اسلام کا ایک حصہ ہے۔ ہمارے مذہب میں حیا کو بہت زیادہ پہلے رکھا گیا ہے۔ جس انسان کے اندر حیا نہیں ہے اس انسان کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ ہماری نمازیں ہماری حیا پر ڈیپینڈ ہیں، اگر ہمارے اندر حیا نہیں ہے، ہم کوئی سا بھی اگر عورتیں عمل کرتی ہیں تو ان کے یہ عمل قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ وہ حیا اور پردے کا لحاظ نہ کریں۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ وہ پردے کو لازم پکڑیں، اپنی بچیوں کو پردے کی تعلیم دیں، اپنی بچیوں کو بتائیں کہ پردہ کتنا زیادہ ضروری ہے آپ کے لیے۔ اس لیے کہ پردے کے اندر جو عورتیں رہتی ہیں اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہوتا ہے، اور وہ عورتیں ہر قدم پر کامیاب و کامران ہوتی ہیں۔ ایسی ہی عورتیں ہوتی ہیں کہ جن کی گودوں کے اندر ایسے بیٹے پلا کرتے ہیں، ایسے بیٹے پلا کرتے ہیں جو کہ انسانیت کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا کرتے ہیں۔ لوگ پسند کرتے ہیں۔ اقرا حسن کتنی شالین لڑکی ہے، کیا بہت ہی ڈیسینٹ ہے، بہت اچھے سے اپنی بات رکھتی ہے، کتنے طریقے سے اپنے کو کیئر کرتی ہے، سر پہ پلو رکھتی ہے، تہذیب ہے، ایک سنسکرتی ہے، ایک بڑے گھر کی لڑکی لگتی ہے جسے سنسکار دیا گیا۔ بڑا چھوٹا کچھ نہیں مطلب پیسے سے کوئی بڑا نہیں ہوتا، سنسکار سے بڑا ہوتا ہے، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے۔ تو لوگ یہ کہتے ہیں، اس بات کی چرچا کرتے ہیں۔ اپنے شہر کی تازہ ہوا لے کے چلا تھا، اپنے شہر کی تازہ ہوا لے کے چلا تھا، ہر درد کی یاروں میں دوا لے کے چلا تھا، مجھ کو یقین تھا کہ رہوں گا میں کامیاب، رہوں گا میں کامیاب، مجھ کو یقین تھا کہ رہوں گا میں کامیاب، کیونکہ میں گھر سے ماں کی دعا لے کے چلا تھا، کیونکہ میں گھر سے ماں کی دعا لے کے چلا تھا۔ اور لال قلعہ پڑھتے پڑھتے
یہ صرف ایک بند کی ایک نظم آخر میں میرے ذہن میں آ گئی. یہ جو لوگ نکلے ہیں نا، آپ کے کشن گنج سے بھی ایسی آوازیں آتی ہیں، آپ کے بہار سے بھی ایسی آوازیں آتی ہیں. تب میں آخر میں دعا کے طور پر ایک نظم سنا کر کے، دلیپ منڈل صاحب یہاں بیٹھے ہیں، باقی بھی جو ساتھی بیٹھے ہیں، ان سب کو جوڑ کر کے صرف دعا کے طور پہ التا ہاٹ میں کھڑا ہوں، کشن گنج میں کھڑا ہوں. بڑی تعداد میں یہاں طلبہ بیٹھے ہیں، بڑی تعداد میں مدرسوں کے ذمہ دار بیٹھے ہیں. میں آج حسینیہ مدرسے میں گیا تھا، وہاں کے طلبہ نے مجھے دعائیں دی. تو یہ جو بھارت جوڑو مشاعرہ ہے، اس مشاعرے میں اس اسٹیج سے ایک پیغام پورے ہندوستان میں جانا چاہیے، پورے ملک میں جانا چاہیے. پورا ملک آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، نہ جانے کتنے چینلوں پر لائیو چل رہا ہے یہ پروگرام، کتنے یوٹیوب چینلوں پر لائیو چل رہا ہے. تو میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کے سامنے یہ نظم سناؤں اور آپ سے یہ کہوں کہ لبوں پر ہم سجا کر آیت قرآن نکلے ہیں، لبوں پر ہم سجا کر آیت قرآن نکلے ہیں، وطن پر مرنے مٹنے کا لیے ارمان نکلے ہیں. زمانہ گر تلا ہے جان لینے پر تو کیا ڈرنا، ہتھیلی پر سجا کر ہم بھی اپنی جان نکلے ہیں. کیا کہنے کہ میرا مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا. میں دعا کر رہا ہوں اور اس دعا میں ایک ایک ہاتھ شامل ہوگا، ایک ایک دل شامل ہوگا، تب مجھے لگے گا کہ میری دعا کامیاب رہی. میرا مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا، میرا مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا، میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا. میرا مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا، میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا. عمران اکیلا نہیں بول رہا ہے، عمران کی آواز میں کروڑوں لوگ بول رہے ہیں جن پر ہر دن یہ الزام ہے، ہر دن ان سے ثبوت مانگا جاتا ہے کہ آپ بتاؤ وطن پرستی کیا ہے، آپ بتاؤ کہ آپ محبت کرتے ہو ملک سے یا نہیں کرتے ہو. میں چاہتا ہوں کہ آج کی رات وہ کاش التا ہاٹ ہوتے، کشن گنج ہوتے، تو انہیں سمجھ میں آتا کہ اس ملک کے شہری ہندوستان سے کتنی محبت کرتے ہیں. ان تک یہ پیغام پہنچائیے اپنی دعاؤں اور اپنی تالیوں کے ساتھ کہ میرا مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا، میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا. التا ہاٹ والوں، اس کی مٹی پہ ہر ایک ریت نچھاور کر دوں، اپنی دھڑکن کے سبھی گیت نچھاور کر دوں. گنگا جمنا تیری لہروں کی مقدس دھن پر ساری دنیا کا میں سنگیت نچھاور کر دوں. اس وطن سے میری نسبت کو سلامت رکھنا، میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا. میرا مسکن. اور وہ جو ہر دن کہتے ہیں کہ ہندوستان سے دور چلے جاؤ، وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان چھوڑ دیں ہم. بتاؤ بھوت کے ڈر سے مکان چھوڑ دیں ہم؟ نہیں ہو سکتا. تب میں ان کے نام یہ مصرع پڑھتا ہوں کہ تو نے نفرت کا جو بازار سجایا ہوا ہے، تو یہ کہتا ہے مسلمان پرایا ہوا ہے. اب میرا دامن دعاؤں سے بھر کے ودا کرنا چاہتے ہیں مصرع پہ کہ تو نے نفرت کا جو بازار سجایا ہوا ہے، تو یہ کہتا ہے مسلمان پرایا ہوا ہے. آجا دل چیر کے